اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف نالج چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غدار محل، جو کہ نمک حرام ریوڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ محل جس کے کھنڈرات کو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرا، اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہ کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو آج بھی اس کے اوپر تھوک کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر باقاعدہ جوتے مارے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنے نفرت انگیز نام نہیں دیے گئے۔ گورنمنٹ نے سرکاری طور پر اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ کچھ لوگ نمک حرام ریوڑی بھی کہتے ہیں۔ یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بری نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے حیرت کی بات یہ ہوگی کہ سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اس عمارت کو غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کر کے کوئی اور رکھا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کوئی شخص کس قدر بدبخت تھا جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ اس دنیا میں آج تک لاکھوں ایسے انسان گزر چکے ہیں جن سے ان کے جراثیم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ ناظرین، جاننے کی بات تو یہ ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے وہ غداری کی سزا آج بھی بھگت رہا ہے۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غدار ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا۔ اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا، اور شخص کا نام میر جعفر تھا۔ زیر نظر میر جعفر غدار کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ غدار غداری کر جاتے ہیں، لیکن تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اسی میر جعفر غدار کے لیے غداری کرنے کے عوض پینشن مقرر کی گئی تھی، جو وہ ماہانہ وصول کرتا تھا۔ جس جگہ سے پینشن لیتا تھا، وہاں بھی جب میر جعفر کی پینشن کی باری آتی تو باقاعدہ آواز لگائی جاتی کہ میر جعفر غدار آ کر پینشن وصول کر لے۔ انگریز نے میر جعفر کے لیے لفظ غدار ایک عہدے کے طور پر پکا مختص کر دیا تھا، یہاں تک کہ میر جعفر کی موت کے بعد اس کی اولاد کو باقاعدہ پینشن ملتی تھی۔ ماضی کی روایت پر چلتے ہوئے جیسے ہی میر جعفر کے بیٹے یا پوتے کی باری آتی تو باقاعدہ آواز لگائی جاتی تھی کہ میر جعفر غدار کا پوتا پینشن وصول کر لے۔ ایسے غداروں پر ہمیشہ لعنت برستی ہے، لہذا پاکستان کی سالمیت کے خلاف کفار یا خوارج کی حمایت و طرفداری کرنے والے، یا کسی لالچ کے تحت پاکستان کی سالمیت پر داغ لگانے کی ناپاک کوشش کرنے والے تاریخ پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی غدار کہلائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔